حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں جو تاریخی خطبہ دیا تھا وہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن، انصاف اور مساوات یعنی برابری کا ایک مکمل منشور یعنی مینیفیسٹو تھا۔ اس خطبے کی شروعات انہوں نے قدرت کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کی تھی اور پھر وہاں موجود ہزاروں کے مجمع کو بڑے ہی پیار اور سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میری باتوں کو بہت دھیان سے سنو کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں کبھی بھی اس جگہ تم سے دوبارہ مل سکوں گا یا نہیں۔ ان کے اس شروعاتی انداز نے ہی پورے ماحول کو بے حد جذباتی اور سنجیدہ بنا دیا تھا کیونکہ سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ان کے محبوب نبی کا آخری پیغام ہے۔ اس خطبے کا سب سے اہم اور خاص پہلو عورتوں کے حقوق کی حفاظت تھا جس کے بارے میں اس دور کے سماج میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خاص طور پر وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں لیا ہے۔ انہوں نے مردوں کو یاد دلایا کہ عورتوں پر تمہارے کچھ حق ہیں تو تمہارے اوپر بھی عورتوں کے واجب حقوق ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور گھر کی دوسری عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی، محبت اور نرمی کا برتاؤ کرو۔ سماج میں عورتوں کو یہ عزت اور مقام دے کر انہوں نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے خاندانی اور سماجی زندگی کو سنوارنے کا ایک بہترین راستہ دکھا دیا تھا۔ رنگ، نسل، ذات، برادری، قبیلے اور اونچ نیچ کی دیواروں کو گراتے ہوئے انہوں نے انسانیت کی برابری کا ایسا اعلان کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے صاف کہا کہ لوگوں، تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب ایک ہی باپ یعنی آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس لیے کسی عرب کے رہنے والوں کو کسی غیر عرب پر اور کسی غیر عربی کو کسی عرب والے پر کوئی بڑائی یا فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح نہ تو کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا اور عزت والا صرف وہ انسان ہے جس کے اعمال اچھے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ اب ہر انسان اپنے کرموں یعنی اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہوگا، کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی آخری خطبے میں امانت میں خیانت نہ کرنے کی